اس دنیا کی زندگی کے اندر کوئی بھی انسان رب العالمین کو اپنی ان دنیاوی آنکھوں کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا تو ان کو کیا جواب ملا؟ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کو دیکھنے کا اللہ رب العالمین سے ارادہ ظاہر فرمایا تو ان کو کیا جواب ملا؟ اور کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اپنے رب تعالیٰ کو دیکھا یا نہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 54 ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ رب العالمین کے ساتھ ملنے کے لیے، ملاقات کے لیے تشریف لے گئے تو پیچھے ان کی قوم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ سامری نام کے ایک بندے نے ان کو ایک بچھڑا بنا دیا، لوگ اس کو معبود سمجھنے لگ گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے واپس آ کر ان کو جب معلوم پڑا کہ ان لوگوں نے ایسا کام کیا ہے تو پہلے انہوں نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو ڈانٹا کہ آپ میرے پیچھے میرے نائب تھے، آپ ایک نبی تھے، آپ نے ان لوگوں کو روکا کیوں نہیں؟ اور غصے کے اندر موسیٰ علیہ السلام نے ان کی داڑھی کو پکڑ لیا۔ تو ہارون علیہ السلام نے ان موسیٰ علیہ السلام کو سارا ماجرا بتایا کہ معاملہ کیا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو یہ فرمایا کہ آپ نے جو رب العالمین کے ساتھ ایک جو معاہدہ تھا اس کو توڑا ہے، اور آپ نے اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات کے ساتھ شریک بنایا ہے، بچھڑے کو معبود بنایا ہے۔ اب تمہاری توبہ یہ ہے کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو تم لوگ قتل کر ڈالو۔ یعنی جرم تم نے اتنا بڑا کیا ہے، اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ جو آپ نے شریک بنایا ہے، وہ بھی ایک بچھڑے کو آپ ایک معبود سمجھ بیٹھے ہو، اپنا الہ سمجھ بیٹھے ہو، یہ بہت بڑے ظلم کی بات ہے۔ اب جب تم نے اتنا بڑا ظلم کر لیا ہے تو اس کی سزا بھی آپ کو اتنی ہی بڑی ملے گی۔ آپ جو فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کر دینا، مفسرین کی اس کے اندر مختلف آراء اور مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ ان کے 3 گروہ تھے۔ ایک وہ گروہ جنہوں نے اس بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا، دوسرا وہ گروہ تھا کہ جس نے ان لوگوں کو بچھڑے کو معبود بنانے سے روکا تھا کہ آپ ایسا کام نہ کیجئے، اور تیسرا گروہ بالکل غیر جانبدار رہا، اس نے نہ تو بچھڑے کی عبادت کی نہ ہی ان لوگوں کو روکا۔ تو پھر جن لوگوں نے بچھڑے کی عبادت کی تھی ان لوگوں کو قتل کروا دیا گیا، ان لوگوں سے جنہوں نے بچھڑے کی عبادت نہیں کی تھی، اور جو لوگ غیر جانبدار رہے ان کو معاف کر دیا گیا تھا۔ دوسری رائے یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے یہ کہا کہ آمنے سامنے ہو کر ایک دوسرے کو قتل کیجئے، تو لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے، حتیٰ کہ 70,000 آدمی مارے گئے۔ جب 70,000 کی تعداد پوری ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ اب ان کو کہیے کہ بس کر دیجئے۔ تو 70,000 لوگ جو مارے گئے، ان کو جو قتل کر دیے گئے ان کو معاف کر دیا گیا، اور جو باقی بچ گئے ان کو بھی اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا۔ بہرحال ان کا یہ جو جرم تھا، اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ ایک بچھڑے کو معبود بنا کر ایک شریک بنانا، بہت بڑے ظلم کی بات تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا ہی بڑا، رب العالمین نے ان کو سزا دی دنیا کے اندر کہ ان کو یہ فرمایا کہ آپ اپنے آپ کو قتل کرو۔ ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہی بات تمہارے پیدا کرنے والے رب کے ہاں یہی بات بہتر ہے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ رب تعالیٰ جو بھی فیصلہ بندے کے حق کے اندر کر دے، جو چیز اللہ حرام کر دے، جو چیز رب العالمین نے انسان کے لیے حلال کر دی، یا جس چیز سے انسان کو روکا ہے، وہ ساری کی ساری منہیات وہ انسان کے حق میں بہتر ہوتی ہیں،
اس لیے کہ رب العالمین ہی بہتر جانتا ہے کہ انسان کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ انسان کی ایک طرف تو خواہشات ہوتی ہے نا، ایک طرف اس کی خواہشیں ہیں اور ایک طرف اس کی ضرورت ہے۔ اب خواہشات کبھی رکتی نہیں ہے، ان کی کوئی لیمٹ نہیں ہوتی۔ خواہشات ایک خواہش کے بعد دوسری خواہش انسان کے اندر آتی رہتی ہے، لیکن ضرورت کیا ہے آپ کو، یہ آپ کا رب ہی جانتا ہے کہ بندے کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ تو رب ضرورتیں پوری کرنے والا ہے، خواہشات ضروری نہیں ہر انسان کی خواہش پوری ہی ہو جائے۔ اس لیے کہ بعض اوقات انسان کوئی چیز کی خواہش کرتا ہے وہ اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتی، تو رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ بندے کے حق کے اندر بہتر کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے یہی بات سب سے بہتر تھی کہ ان کو آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر دیا جائے، آمنے سامنے کھڑے کر کے لوگ ایک دوسرے کو ہی سزا دیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 55 ہے، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم تب تک اللہ کے اوپر ایمان نہ لے کے آئیں گے کہ جب تک ہم اللہ رب العالمین کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں، جب انہوں نے یہ مطالبہ کیا تو پھر ان کو ایک کڑک نے پکڑ لیا اور وہ سارے کے سارے لوگ وہیں پہ مر گئے۔ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا یہ مطالبہ کہ ہم نے اللہ کو دیکھنا ہے، اپنے سامنے دیکھنا ہے، یہ بالکل لاجک کے خلاف بات تھی، اللاجیکل بات تھی، کیونکہ جو رب العالمین کی ذات ہے، ایمان جو ہے سارے کا سارا وہ ایمان باللہ کے گرد گھومتا ہے، یعنی ایمان کے جتنے بھی ارکان ہیں وہ ایمان باللہ کے تحت آتے ہیں۔ جب آپ نے اللہ کے اوپر ایمان لے کے آیا ہے تو اس کو بن دیکھے اس کے اوپر ایمان لانا ہے۔ اگر دیکھ لیا تو پھر تو ایمان لانا یا پھر یہ دنیا کا دارالامتحان ہونا یہ تو پھر بنتا ہی نہیں ہے۔ دنیا دارالامتحان اسی لیے ہے کہ رب العالمین کو بن دیکھے آپ نے اس کے اوپر ایمان لے کے آنا ہے۔ اور یہ دیکھنے کا مطالبہ صرف موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے نہیں کیا تھا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام نے خود رب العالمین سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اے میرے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو رب العالمین نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو کیا فرمایا تھا، یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 143 ہے، 143، قال رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی۔ موسیٰ علیہ السلام نے رب العالمین سے کہا کہ اے موسیٰ اے اللہ رب العالمین میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو رب العالمین نے فرمایا کہ آپ مجھے دیکھ نہیں سکتے، میں اپنے نور کی ایک تجلی پہاڑ کے اوپر ڈالتا ہوں، اگر پہاڑ اپنی جگہ پہ قائم رہا تو پھر آپ بھی دیکھ پائیں گے، لیکن جب تجلی نور کی پڑی تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے اور واپس اٹھ کر رب العالمین سے اپنے اس مطالبے سے معافی مانگی۔ اس لیے کہ رب العالمین نے سورۃ الانعام کے آیت نمبر 103 میں فرمایا لا تدرکہ الابصار، اللہ رب العالمین کو اس دنیا کی آنکھوں کے ساتھ کوئی بھی بندہ دیکھ نہیں سکتا، وہو یدرک الابصار، لیکن وہ کائنات کی ہر آنکھ کو دیکھ رہا ہے، ساری کائنات اس کی نظروں میں ہے، لیکن دنیا کی کوئی آنکھ اس اللہ رب العالمین کو دیکھ نہیں سکتی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب العالمین کو معراج کی رات دیکھا تھا؟ تو اس حوالے سے صحیح مسلم کتاب الایمان ہے، باب فی قولہ نور انا اراہ۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا تھا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا نور انا ارا، وہ تو نور ہے، میں اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں۔ اور صحیح مسلم کی اسی روایت کے بعد والی روایت کے اندر ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا رأیت نوراً، یہی ابو ذر اس حدیث کے راوی ہیں، عبداللہ بن شقیق نے ان سے سوال کیا، سیدنا ابو ذر سے کہا کہ اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو میں ان سے ایک سوال کرتا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کون سا سوال کرتے؟
انہوں نے کہا کہ میں یہ سوال کرتا کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں میں نے یہ سوال کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ نے جواب میں یہ فرمایا کہ رأیت نوراً، میں نے نور کو دیکھا ہے۔ یعنی اس کی جو پچھلی روایت ہے نور انا اراہ، وہی روایت ہے رأیت نوراً کہ میں نے نور کو دیکھا ہے۔ یعنی رب العالمین کی ذات ایک نور ہے، اور اسی نور کے بارے میں صحیح مسلم کی روایت ہے، کتاب الایمان کے اندر 179 حدیث کا نمبر ہے۔ رب العالمین کے پاک پیغمبر نے اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں فرمایا حجابہ النور، کہ اللہ رب العالمین کے سامنے جو ہے وہ نور کے پردے ہیں۔ اگر وہ نور کے پردے رب العالمین اپنے عزت و جلال والے چہرے سے ہٹا دے تو اس کائنات کی ہر چیز اس نور کی تجلیوں سے بسم ہو کے رہ جائے، وہ اتنا خوبصورت نور ہے۔ اور اسی طرح صحیح البخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 4855 ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مسروق نے یہ سوال کیا کہ اے امی جان، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ ذوالجلال والاکرام کو اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 باتیں ان کو بتائی ہیں۔ من حدثک ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم رأى ربہ فقد کذب، کہ جو آدمی آپ کو یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے، یعنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو اس نے جھوٹ بولا ہے۔ پھر سیدہ عائشہ نے یہی سورۃ الانعام کی آیت نمبر 103 تلاوت فرمائی، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، اور پھر سورۃ الشورى کی آیت نمبر 51، وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب، یعنی جب اللہ رب العالمین اپنے بندے سے کلام کرتا ہے تو یا تو وحی کے ذریعے یا حجاب سے، یعنی پردے کے پیچھے رب العالمین بات کرتے ہیں، جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے بات رب العالمین نے کہی۔ اور پھر سیدہ عائشہ نے 2 باتیں اور بتائی ہیں کہ جو آدمی یہ کہے آپ سے من حدثک انہ یعلم ما فی غد، جو یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کی باتیں جانتے ہیں، تو اس آدمی نے بھی جھوٹ بولا۔ پھر آپ نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 تلاوت فرمائی، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کہ کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہ کل اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اور پھر تیسری بات، ومن حدثک انہ کتم فقد کذب، جو انسان یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی سے کوئی بات چھپا لی تھی تو وہ انسان بھی جھوٹا ہے۔ پھر آپ نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 67 تلاوت فرمائی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اور پھر آخر میں فرماتی ہیں وَلَكِنَّهُ رَأَىٰ جِبْرِیلَ علیہ الصلاۃ والسلام فی صورتہ مرتین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو ان کی اپنی اصلی حالت کے اندر 2 بار دیکھا تھا۔ تو یہ ادلہ ہیں۔ اسی طرح سنن ترمذی کے اندر روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کتاب ابواب التفسیر کے اندر یہ روایت موجود ہے، 3280 نمبر حدیث ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان آیات کی سورۃ النجم کی جو آیات ہیں، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ، اور فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ تو یہاں پہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قد رآہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یعنی اللہ رب العالمین کی ذات کو دیکھا ہے۔ اس کے بعد والی جو روایت ہے سنن ترمذی کے اندر، اسی باب کے اندر اور اسی کتاب کے اندر، تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما کذب الفؤاد ما رأى کی تفسیر میں فرماتے ہیں قال رآہ بقلبہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب العالمین کو اپنے دل کے ساتھ دیکھا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاصہ ہے کہ آپ جیسے اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے جس طرح ہم عام انسان دیکھتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی نبوت والی آنکھیں بھی تھیں، یعنی آپ اپنے پیچھے بھی دیکھ سکتے تھے۔ تو دل کی آنکھوں کے ساتھ دیکھنا، یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول اس آیت کی تفسیر کے اندر موجود ہے۔ تو اس کے علاوہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور جس طرح امی عائشہ صدیقہ کی روایت میں نے آپ کو سنائی ہے،
اور کسی بھی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ میں نے اپنے رب کو اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہے۔ یہ رب العالمین کی رؤیت کے متعلق، کیونکہ اس آیت کے اندر اس رب العالمین کی رؤیت کے متعلق ذکر تھا، تو اس لیے اس چیز کا ذکر کرنا بھی ضروری تھا۔ آیت نمبر 56 ہے ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون۔ تو پھر رب العالمین نے ان موسیٰ علیہ السلام کے جو لوگ تھے، 70 لوگ تھے جن کو موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ لے کر گئے تھے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 155 کے اندر ذکر ہے، جب ان کے اوپر یہ کڑک پڑی تو وہ سارے کے سارے مر گئے، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، کیا ہے ہمارے رب تو ہمیں ان لوگوں کی وجہ سے ہلاک کرنا چاہتا ہے جو انہوں نے بے وقوفی کی ہے؟ تو پھر رب العالمین نے ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ یعنی دیکھیے کتنا بڑا انعام ہے، مرنے کے بعد دوبارہ سے دنیا کی زندگی ملنا۔ یہ ہے ہی نہیں، یعنی فطرت یا قدرت کا جو قانون ہے وہ یہی چل رہا ہے کہ جو ایک بار دنیا سے چلا گیا وہ واپس نہیں آ سکتا، لیکن رب چاہے جو رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں کو دوبارہ ان کے مرنے کے بعد زندہ کیا تاکہ یہ لوگ شکر کرنے والے بن جائیں۔ تو یہاں پہ ان آیات کے اندر جو ہماری ویڈیوز کا مقصد ہوتا ہے کہ ہمارے لیے پیغام کیا ہے۔ ایک تو پیغام ہمارے لیے یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں جو بھی فیصلہ رب العالمین کا ہو اس کو کھلے دل کے ساتھ تسلیم کرنا چاہیے، کیونکہ انسان کے بارے میں رب ہی بہتر جانتا ہے کہ انسان کے لیے بہتر کیا چیز ہے۔ اور دنیا کے اندر کوئی بھی انسان رب العالمین کو دیکھ نہیں پاتا، لیکن آخرت کے اندر مومنین اللہ رب العالمین کا دیدار کریں گے، جیسے کہ صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جس طرح چاند کو دیکھنے میں کسی انسان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اسی طرح کل قیامت والے دن رب العالمین کے ہاں انسان رب العالمین کا دیدار کر سکے گا۔ اور پھر رب العالمین کی ذات کے ساتھ شرک کرنا بہت بڑا ظلم ہے، انسان کو اس سے بچنا چاہیے۔ اور ایسا کوئی بھی شریعت کے اندر ایسا کوئی سوال، ایسا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے جو لاجک کے عقل کے خلاف ہو۔ ایسے سوالات انسان کو کرنے ہی نہیں چاہیے۔ اگر ایسا سوال ذہن کے اندر آتا بھی ہے تو اللہ رب العالمین سے اور شیطان کے شر سے انسان کو رب العالمین سے یہ پناہ مانگنی چاہیے کہ ایسے وسوسے اور ایسے خیالات سے اللہ تعالیٰ اس کو پاک فرمائے اور اس کی مدد فرمائے۔ اور رب العالمین کی جو ذات ہے، جس طرح اس نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا تھا، اسی طرح رب العالمین کل دوبارہ سے ہمارے مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ اٹھائے گا اور ہم سے ہماری زندگی کے بارے میں سوال کرے گا، تو ہمیں اللہ رب العالمین کے ہاں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اس لیے اس دنیا کے اندر رہ کر ہمیں رب العالمین کی صحیح پہچان بھی حاصل کرنی چاہیے، اور اس اللہ رب العالمین کی مرضی اور منشا کیا ہے ہمیں اس کا بھی علم ہونا چاہیے، اور اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے تاکہ قیامت والے دن ہم سرخرو ہو سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔